Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the new lesson that is Hubble and page number 62, unit number 7. Right? Hubble mean खिलाई दूरबीन. ये एक किस्म की खिलाई दूरबीन है. Look at the night sky. लुक एट मीन गवर से देखो, द नाइट स्काई रात के वक्त आसमान की तरफ, रात के वक्त आसमान की तरफ देखो या रात को आसमान की तरफ देख लो. एंड यू सी प्राइमरीली डार्कनेस, और आप बुनियादी तौर पर अंधेरा देख लेंगे, आप तारीकी देख लेंगे. प्राइमरीली मीन इब्तिदाई तौर पर, बुनियादी तौर पर आपको रात में अंधेरा दिखाई देगा, तारीकी दिखाई देगा जब आप आसमान की तरफ देखते हैं. A vast multitude of glittering sparks drip over our head. और तारीकी के साथ साथ और क्या दिखाई देगा? A vast multitude, एक वसी तादाद में, मल्टीट्यूड मीन तादाद में, वास्ट वसी तादाद में. अब ग्लिटरिंग स्पार्क, चमकते हुए चिंगारियाँ होंगे, ग्लिटरिंग चमकते हुए स्पार्क्स चिंगारियाँ होंगे. ड्रिफ्ट ओवर और हेड, जो हमारे सरों के ऊपर हरकत करती है, जो हमारे सरों के ऊपर पड़े रहते हैं या जो हमारे सरों के ऊपर बढ़कते हैं. तो ऐसे चीज़ें आपको नज़र आएंगे जो हमारे सरों के ऊपर होंगे, मतलब सितारे होंगे. स्केटर्ड अक्रॉस द स्काई, जो इस सारे आसमान में इधर उधर फैले हुए हैं. स्केटर्ड मीन बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं. ये चमकते हुए चिंगारियाँ फैले हुए हैं अक्रॉस द स्काई, सारी आसमान में. और गेज रजिस्टर देयर ब्यूटी, और गेज मीन हमारे नज़र, रजिस्टर करती है देयर ब्यूटी, उनकी खूबसूरती को देखती है. रजिस्टर मीन देखती है इनकी खूबसूरती को. बट लिटल एल्स, लेकिन बहुत थोड़ा और इसके बारे में और कुछ नहीं जानते हैं, मतलब बहुत थोड़ा मालूमात है सिवाय इसके ब्यूटी के हमारे नज़रों को. और विजन can't bring these drizzling pinpoint into focus, और विजन हमारी बसारत या हमारी निगाह, कैन नॉट ब्रिंग दीज ड्रिजलिंग pinpoint, इस चमकते हुए इशारों को नहीं ला सकते हैं. इनटू फोकस, अपने दयान में, अपने फोकस में या अपने दयान में हमारे बसारत इनको नहीं ला सकते हैं. ऑब्जर्व देयर ट्रू नेचर, और न उसकी हकीकी फितरत का मुशाहिदा कर सकते हैं कि उनकी ट्रू नेचर क्या है. ये चमकते हुए चिंगारियाँ जो हमें नज़र आती हैं रात के वक्त, ये क्या है, तो इसकी सही फितरत का अंदाज़ा या हकीकी फितरत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं. टू आवर आइज़ दे आर मिस्ट्रीज़, और हमारे आंखों के लिए ये मिस्ट्री है, पुरस्रार है, पुरस्रारियत से बने हुए चीज़ें हैं. Humanity has sought to move behind the limited vision of biology since the days of Galileo. Humanity has sought, इंसानियत ने कोशिश किया है, इंसानियत ने तलाश किया है, to move behind the limited vision, के महदूद नज़रिया या महदूद तसव्वुर से आगे बढ़े. to move behind के आगे बढ़े, द लिमिटेड विजन, महदूद नज़रिए से, महदूद तसव्वुर से. अब बायोलॉजी के जो महदूद तसव्वुर है, सो इससे आगे बढ़ने की कोशिश की है इंसानियत ने. सिंस द डेज ऑफ गलीलियो के दिनों से लेकर अभी तक, मतलब गलीलियो ने भी खुर्दबीन इजाद किया था और उसने भी कोशिश किया था कि ज़रा आगे बढ़े, तो इसी वक्त से कोशिश जारी है. टेलीस्कोप्स हैव ब्रॉट द हेवन टू अर्थ, दूरबीनों ने आसमान को ज़मीन पर लाया है. हेवन्स मीन आसमान, अर्थ ज़मीन पर लाया है. एक्सपोज्ड द डिस्टेंस ट्रेजर, और इन दूरबीनों ने बेनकाब किया है, एक्सपोज्ड बेनकाब किया है, द डिस्टेंट ट्रेजर ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात के दूर दराज ख़जानों को भी बेनकाब किया है. रिवील्ड काउंटलेस गैलेक्सीज, और उसने आश्कारा किया है या जाहिर किया है काउंटलेस गैलेक्सी, बेशुमार कहकशाओं को. दूरबीनों की वजह से बेशुमार कहकशा जो है वो भी आश्कारा हुए हैं, ज़ाहिर हुए हैं, अफशा हुए हैं.
cloaked within the apparent darkness, جو کہ لپٹے ہوئے تھے، جو کہ چھپے ہوئے تھے within the apparent darkness، ظاہری تاریکی کے پیچھے، ظاہری تاریکی کے پیچھے جتنے بھی کہکشاں چھپے ہوئے تھے تو دوربینوں نے ان کو افشا کر دیے۔ اینڈ perhaps no telescope has done so much، اور شاید کسی بھی ٹیلیسکوپ نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا ہے، کسی بھی دوربین نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا ہے to bring the wonder and reality of the universe home، کہ اس کائنات کی عجائبات اور حقائق کو گھر لائے، مطلب انسان تک آسانی سے پہنچائے، as the Hubble Space Telescope، جیسا کہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے یا ہبل خلائی دوربین نے جو کام کیا ہے تو اور کسی بھی دوربین نے اتنا کام نہیں کیا ہے۔ The concept of a telescope، دوربین کا نظریہ یا دوربین کا تصور، an orbit around the earth، زمین کے ارد گرد مدار میں گھومنے کا جو نظریہ ہے، was first mentioned in the science book by Arthur C. Clarke، سب سے پہلے اس کو سائنس کی ایک کتاب میں آرتھر سی کلارک نے اس کا تذکرہ کیا، mentioned ذکر کیا، تذکرہ کیا، in a science book، سائنس کی کتاب میں آرتھر سی کلارک نامی نے، کہ ہمیں زمین کے ارد گرد جو مدارے ہیں اس میں دوربین فٹ کرنی چاہیے تاکہ اس کے مطابق معلومات حاصل ہو جائے۔ تو یہ نظریہ سب سے پہلے آرتھر سی کلارک نے پیش کیا تھا۔ This telescope would peer at the universe، اور یہ ٹیلیسکوپ، یہ دوربین would peer مشاہدہ کرے گی، دیکھے گی at the universe، کائنات کو from a well above the interference of the earth ever turbulent atmosphere، یعنی یہ دوربین مشاہدہ کرے گی from well above، کافی اوپر سے، the interference of the earth over turbulent atmosphere، زمین کے بہت زیادہ ہنگامہ خیز ماحول سے اوپر یہ کائنات کی مشاہدہ کرے گی، یعنی زمین سے نہیں کرے گی، یہ تو اسپیس ٹیلیسکوپ ہے، خلا میں یہ فٹ ہو جائے گا اور خلا سے پھر کائنات کا مشاہدہ کر لے گی، تو زمین کی جو ہنگامہ خیز ماحول ہے اس سے یہ ٹیلیسکوپ متاثر نہیں ہوگا۔ رائٹ، ٹربولنٹ مین ہنگامہ خیز، ایٹماسفیئر ماحول، انٹرفیئرنس مین مداخلت، وچ ریلنٹلیسلی جو بے دردی کے ساتھ، ریلنٹلیسلی یعنی یہ زمین کے جو ہنگامہ خیز ماحول ہے یہ کیا کرتا ہے، وچ ریلنٹلیسلی جو بے دردی سے، بلر دا ویو، بلر مین دھندلا کرتے ہیں، دا ویو نظاروں کو یا تصاویر جو یہ لیتے ہیں، ان گراؤنڈ بیس ٹیلیسکوپ، زمینی ٹیلیسکوپ یا زمینی خوردبینوں کے لیے گئے تصاویر کو یہ بے دردی سے بلر کرتے ہیں، دھندلا کرتے ہیں، زمین کے ہنگامہ خیز ماحول سے جو تصاویر لیے جاتے ہیں کائنات کے تو یہ بلر ہوتے ہیں، دھندلے ہوتے ہیں۔ اینڈ میک سٹارز ٹوینکل، اور اس تصاویر میں پھر ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رائٹ، تو یہ خلائی خوردبین اس قسم کے ہنگامہ خیز حالات سے فری ہوگا۔ اہیڈ آف ہز ٹائم، اپنے ٹائم سے پہلے، اپنے وقت سے پہلے، اپنے زمانے سے پہلے، کلارک outlined the advantages of an orbiting telescope compared with the telescope that might at some future point be installed on the moon surface۔ اپنے زمانے سے پہلے کلارک نے تذکرہ کیا، کلارک نے خاکہ پیش کیا، آؤٹ لائن مین خاکہ پیش کیا، the advantages of the orbit telescope، ایک مدار میں گھومنے والے خوردبین کے فوائد کو اس نے ذکر کیا، compared with the telescope، اور ان کا موازنہ اس ٹیلیسکوپ سے، اس خوردبین سے کیا، that might at some future time be installed on the moon surface، جو شاید مستقبل کے کسی بھی وقت میں چاند کے سطح پر انسٹال ہوگا، لگایا جائے گا۔ on the moon surface یعنی چاند کی سطح پر انسٹال ہوگا۔
as had been suggested decades earlier, جیسا کہ یہ کئی دہائیوں پہلے تجویز کی گئی تھی کہ اگر خلا میں یا چاند کی سطح پر کوئی خوردبین انسٹال کیا جائے، لگا لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا. as has been suggested، جیسا کہ پہلے تجویز پیش کی گئی تھی. ڈیکیڈ ارلیئر، دہائیوں پہلے. ڈیکیڈ مین دہائیہ، 10 سال کو ڈیکیڈ کہتے ہیں. ایون دا مون ایکسٹریملی ٹینیس ایٹماسفیئر، یہاں تک کہ مون چاند کی بہت زیادہ غیر یقینی یا دقیق ماحول جو ہے، مائٹ افیکٹ سرٹن ڈیلیکیٹ آبزرویشن، شاید یہ بھی افیکٹ کرے، متاثر کرے کچھ نازک مشاہدات کو. جب ہم یونیورس کے مشاہدات کرتے ہیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے، تو شاید چاند کے جو کچھ دقیق یا غیر یقینی صورتحال ہے، یہ بھی ان کو متاثر کر لیں گے. ہی روٹ، اس نے لکھ لیا. An observatory in space would be able to survey the complete sphere of the sky، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ an observatory، ایک رصدگاہ، ایک مشاہداتی آلہ یا ایک تجربہ گاہ in the space، اگر خلا میں ایسا کیا جائے کہ ایک آلہ فکس کیا جائے یا تجربہ گاہ یا رصدگاہ فکس کیا جائے، would be able to survey، تو یہ قابل ہوگا کہ جائزہ لے لیں. سروے مین جائزہ لے لیں. the complete sphere of the sky، آسمان کے مکمل کرے کا، آسمان کے مکمل کرے کا صحیح اندازہ یا صحیح جائزہ، صحیح سروے اس وقت ہوگا جب خلا میں کوئی آلہ فکس کیا جائے. اس نے یہی بھی لکھ لیا. ٹوڈے دا آربٹنگ ٹیلیسکوپ، آج کل مدار میں گھومنے والا خوردبین، کلارک انویژنڈ، جس کا تصور کلارک نے پیش کیا تھا، از نون ایز دا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ، وہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے نام سے مشہور ہے. یعنی خلائی دوربین کے، ہبل نامی خلائی دوربین کے نام سے مشہور ہے. اینڈ اٹ ہیز بین ان سروس سنس 1990، اور یہ 1990 سے سروس میں ہے، کام کر رہا ہے، اپنے ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، فرائض انجام دے رہا ہے، مطلب خدمات کر رہے ہیں. بیفور ہبل واز لانچڈ ان آربٹ، اس سے پہلے کہ ہبل کو زمین کے مدار میں لانچ کیا گیا، چھوڑا گیا، اراؤنڈ دا ارتھ، زمین کے ارد گرد جب چھوڑا گیا 1990 میں، دیر واز اے لاٹ آف سائنٹیفک ڈسکشن، تو بہت زیادہ سائنسی بحث مباحثے ہو رہے تھے. اباؤٹ واٹ اے اسپیس ٹیلیسکوپ مائٹ فائنڈ، کہ یہ خلائی ٹیلیسکوپ کیا چیز پالے گے، جب یہ چھوڑ دیا جائے تو ان کا مقصد کیا ہوگا، یہ کن چیزوں کی تلاش کر لے گا. دا ٹاپ ٹو ڈو لسٹ، یعنی لسٹ میں جو سرپرست آئٹمز، چیزیں تھے، دا ٹاپ ٹو ڈو لسٹ آئٹم، یعنی اس لسٹ میں سب سے سرپرست جو کام تھے، جو چیزیں تھے جو اس خلائی خوردبین کو معلوم کرنا تھا، فار ہبل کے لیے، ور ٹو میجر دا ایکسپینشن ریٹ آف دا یونیورس، وہ یہ تھے کہ یہ اس کائنات کے توسیع کی شرح معلوم کر لے کہ یہ کائنات کتنا پھیلا ہوا ہے، کتنا وسیع ہے، یہ معلوم کرنا تھا. ٹو فائنڈ ڈسٹنٹ گلیکسیز، دوسرا ان کو یہ پتہ لگانا تھا، یہ معلوم کرنا تھا جو دور دراز کہکشاں ہے، تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا. اینڈ ٹو ڈیٹرمن دا کیمیکل سینٹر آف دا اسپیس بٹوین دا گلیکسی، اور انہیں یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ تعین کرے، تعین کرے دا کیمیکل کانٹینٹ، کیمیائی مادوں کا، آف دا اسپیس، خلا میں جتنے بھی کیمیائی مادے ہیں ان کو معلوم کر لے. بٹوین دا گلیکسیز، مختلف گلیکسیز کے درمیان، یعنی گلیکسی یا کہکشاؤں کے درمیان جو کیمیائی مادے ہیں وہ کس قسم کے مادے ہیں، اور ان کو معلوم کرنا تھا. بٹ ایوری ون ایکسپیکٹڈ ہبل موسٹ امپورٹنٹ ڈسکوری، لیکن ہر ایک توقع رکھتے تھی ہبل کی سب سے اہم دریافتوں کے بارے میں، would provide answer to the question، کہ یہ ان سوالات کی جوابات مہیا کریں گے، ہبل کی دریافتوں سے ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے. that astronomer don't know، جو ماہر فلکیات جو نہیں جانتے ہیں، astronomer mean ماہر فلکیات، اور ڈونٹ نو نہیں جانتے ہیں، ہاؤ ٹو آسک کہ کس طرح پوچھا جائے ان سوالات کے بارے میں، اینڈ فائنڈ آبجیکٹ
that were not yet even conceived, اور ان چیزوں کو کیسے پالے، کیسے تلاش کر لے جن کے بارے میں ابھی تک خیال نہیں کیا گیا ہے. conceived mean خیال نہیں کیا گیا ہے، جو ابھی تک سوچا نہیں گیا ہے جس کے بارے میں، تو ان چیزوں کو کیسے پالے. still ابھی تک no one imagined کسی نے بھی یہ نہیں سوچا ہے، یہ تصور نہیں کیا ہے that Hubble photographs of deep space کہ ہبل کے گہرے خلا کے لیے گئے تصاویر would be so utterly jaw-dropping beautiful وہ اتنا زیادہ واضح اور خوبصورت ہوں گے. جا ڈراپنگ مین جبڑا گرنے کی حد تک خوبصورت ہوں گے، مطلب بہت حیرانگی کے ساتھ لوگ یہ سوچ لیں گے کہ یہ کتنے خوبصورت ہیں. اور دیٹ دا picture would have a feverly visceral appeal یا یہ کہ ان تصاویر میں اس تصاویر کا ایک بصری اور جذباتی اپیل ہوگا ٹو دا انٹائر جنریشن سارے نسل کو یا سارے لوگوں کو، یہ بہت زیادہ بصری اپیل کرے گا، یعنی تصاویر بالکل صاف ہوں گے اور اس کا اپیل سارے لوگوں کو ہوگا. کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہبل کے تصاویر اتنے ہی کلیئر ہوں گے. Making Hubble a household word synonym with the spectacular images of cosmos اور کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ہبل کو اتنا مشہور لفظ بنا دے گا. ہاؤس ہولڈ ورڈ مین جو گھر میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہوگا، سینونم جو مترادف ہوگا، with spectacular images شاندار اور خوبصورت تصویروں کا، of the cosmos کائنات کے، یعنی ہبل جو ہے یہ ایسے تصاویر پر مشتمل ہوگا. جب ہبل کا نام لیا جائے گا تو لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا، یہ اس کے مترادف ہوں گے کہ خلا کے بارے میں خوبصورت اور بہت کلیئر اور صاف اور واضح تصاویر لیے گئے ہیں. کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا. ہبل a joint project of NASA and the European Space Agency ہبل جو کہ ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے. یورپ کے اسپیس خلائی ایجنسی جو ہے اس کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے. اربٹ ارتھ 553 miles 569 کلومیٹر above the planet surface. اربٹ ارتھ یہ زمین کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، گردش کرتی ہے. 353 مائل 569 کلومیٹر یعنی 353 میل یا 669 کلومیٹر کے پاس کی رفتار سے یہ حرکت کرتے ہیں. above the planet surface اس پلینٹ مین اس سیارے کی سطح سے اوپر، ہمارا جو یہ زمین ہے اس کی سطح سے اتنے بلندی پر یہ گردش کرتی ہے، اتنی بلندی پر یہ گردش کرتی ہے، رفتار نہیں لیکن بلندی ہے یہ. its position allows it اور اس کی یہ اونچائی والا پوزیشن اس کو یہ موقع دیتا ہے، یہ اجازت دیتا ہے to circle free earth's atmosphere کہ وہ زمین کی سطح سے آزادی کے ساتھ گردش کر لے، یعنی زمین کی سطح ان کو کوئی متاثر کیے بغیر گردش کرے. which distort and block light جو ڈسٹورٹ مین موڑتا ہے یا ہٹاتا ہے، اینڈ بلاک اور بند کرتا ہے لائٹ روشنی کو فرام دا کاسماس کائنات سے، یعنی یہ زمین کی سطح بعض اوقات کائنات سے آنے والے روشنی کو روکتا ہے یا اسے دوسرے طرف موڑتا ہے، لیکن ہبل اس سے آزاد ہوتے ہیں. دس گیوز ہبل پریسٹائن ویو تو یہ ہبل کو ایک صاف و شفاف نظارہ دیتا ہے، ایک اصلی ویو نظارہ دیتا ہے. ٹیپیکلی ان میچیبل جو کہ کافی بہتر ہے، جس کا میچ نہیں کیا جا سکتا ہے. بائی گراؤنڈ بیس ٹیلیسکوپ زمینی ٹیلیسکوپ، زمین میں جو ٹیلیسکوپ نصب ہوتے ہیں تو ان سے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ بالکل صاف تصاویر لیتے ہیں. if the man's eyes were as sensitive as Hubble's اگر انسان کی آنکھیں اتنے حساس ہوتے جتنا کہ ہبل کیمرے کی آنکھیں حساس ہے، ہی کوڈ یا ہبل کی مطلب جو لینز ہے یا جو بھی ہے وہ اتنا حساس ہے. ہی کوڈ لک فرام اسلام آباد ٹو سی دا گلو آف پیئر آف فائر فلائز ان لنڈن. سو ہی کوڈ
ही कुड लुक, तो फिर वो इंसान देख सकते थे, फ्रॉम इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से देख सकते थे, एंड सी, फिर वो इस्लामाबाद से देखते, एंड सी द ग्लोज ऑफ अफेयर ऑफ द फायर फ्लाइज इन लंदन, और लंदन में एक जोड़े जुगनों की रोशनी को देख सकते थे कि दो जुगनू हैं और दोनों जा रहे हैं, और इनकी जो थोड़ी सी रोशनी है वो भी देख लग सकते थे इस्लामाबाद से लंदन में। If the fireflies were 6 feet apart, और अगर ये दोनों जुगनू एक दूसरे से 6 फुट के फासले पर होते, यानी इनके दोनों के दरमियान 6 फुट का फासला होता, he could resolve, तो वो हल कर देता, वो फैसला कर देता, that there were two, कि एक नहीं दो जुगनू है। इस्लामाबाद से लंदन में देख सकते थे कि दो जुगनू है, of them साइड बाई साइड, और ये शाना बशाना जा रहे हैं, एक नहीं दो जुगनू है। हबल ऑर्बिट्स अर्थ, हबल ज़मीन के इर्द गिर्द मदार में गर्दिश करते हैं, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 5 माइल पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड, और ये 5 मील या 8 किलोमीटर फी सेकंड के रफ्तार से हरकत करते हैं ये हबल। फास्ट एनफ, और ये रफ्तार इतनी तेज़ है, टू ट्रेवल फ्राम चतराल टू कराची इन अबाउट 3 मिनट्स, कि ये चतराल से कराची तक का फासला तकरीबन 3 मिनट में तय कर देता है। इतनी तेज़ रफ्तारी से ये ज़मीन के मदार में घूमती है, ज़मीन के गिर्द घूमती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर, एक साल के दौरान, हबल सर्कल अर्थ ओवर 5000 टाइम, हबल ज़मीन के गिर्द 5000 दफ़ात से भी ज़्यादा गर्दिश करते हैं। इज़ द टेलीस्कोप वेब्स, जोन ही ये टेलीस्कोप, ये हबल नाम दूरबीन जो है ये घूमती है, वेस्ट अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द घूमती है, वंस एवरी 97 मिनट, हर 97 मिनट के बाद एक दफ़ा ये सारे ज़मीन के गिर्द घूमती है। इट कलेक्ट्स लाइट मच मोर देन ह्यूमन आइज़, तो ये इंसानी आँख से बहुत ज़्यादा रोशनी जमा कर देता है। कैन होप टू कैप्चर ऑन देयर ओन, यानी इतनी ज़्यादा रोशनी जमा कर सकता है कि इंसानी आँख इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकती है कि वो इतना ज़्यादा रोशनी जमा कर ले एक ही लाइट दैट रिवील्स एवरीथिंग, यानी ये इतनी रोशनी जमा कर देता है, दैट रिवील्स एवरीथिंग, जो हर एक चीज़ को ज़ाहिर कर देगा, जिससे हर एक चीज़ रोशन हो जाएगा, नज़र आएगा। फ्रॉम द नेचर ऑफ स्टॉर्म ऑन जुपिटर, जुपिटर यानी मुश्तरी सियारे की तूफ़ानी नौइयत से लेकर, टू सम ऑफ द मोस्ट डिस्टेंस गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, किसी दूर दराज कहकशा तक, इस कायनात में किसी भी दूर दराज कहकशा तक जितना भी फासला है, तो इतने ही फासले मुश्तरी और दूर दराज कहकशा के दरमियान जितना भी फासला है, इन फासले में सब चीज़ें उनको नज़र आ जाएगी इसी ही रोशनी में, जो ये एक ही तस्वीर में या जो ही हासिल करता है जितना रोशनी। मतलब ये है कि हबल बहुत ज़्यादा रोशनी इकट्ठा करते हैं। I hope, dear student, that will be enough for today. Inshallah, the next activity in this lesson we will do next time. Try to read it again and again, and try to learn the difficult meaning as well as the spelling, and try to share with all your class fellows as well. And don't forget to remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz.